بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 کا دوسرا حصہ۔ کل اس کے پہلے حصے میں مرد کو عورت کا نگران بتلایا گیا ہے اور اس کی دو وجوہات بتائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مرد کماتا ہے، خرچ کرتا ہے عورتوں پر، اور پھر نیک عورتوں کی صفات بیان کی ہے کہ اچھی عورتیں وہ ہوتی ہے کہ جو نیک ہوتی ہے، فرمانبردار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے شوہر کے جان مال اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ دوسرے حصے میں ان خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ جو خواتین اپنے شوہر کی نافرمان ہو، شوہر کی بات نہ مانتی ہو، تو شریعت نے سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب کے ساتھ چیزیں بتائی ہے کہ پہلے یہ کرنا، اس سے نہ بات بنے تو اگلے سٹیپ پہ چلے جانا، اس سے نہ بنے تو اگلا، اس سے نہ بنے تو اگلا، اس سے نہ بنے تو اگلا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی بس تھوڑے سا کوئی تو میں کوئی غلطی ہو گئی اور فٹ سے 3 طلاقیں دے دی، جیسے اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے کہ تھوڑی سی بات پر لوگ طلاق دے دیتے ہیں، پھر پشیمان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر دوڑے مفتیان حضرات کے پاس آتے ہیں کہ بھئی کوئی حل بتا دے اس کا۔ تو یہ جو سٹیپ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ واللاتی تخافون، اور وہ خواتین، وہ عورتیں، تخافون تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو، نشوزہن، ہن کی ضمیر کا مرجع یہ واللاتی یعنی جو عورتیں، ان کی نشوز نافرمانی، ان کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو۔ یہاں خوف بمانے وقوع کے ہے، یعنی حقیقت میں، یعنی صرف ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ نافرمانی کرنا اس نے شروع کر دیا اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ نافرمانی اب اس کی دن بدن بڑھے گی اور اس حد تک پہنچے گی کہ پھر آگے معاملات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلا سٹیپ یہ لینا، فَعِذُوا، پس عِذُوا تم نصیحت کرو، وعظ کرو، ہن انہیں، نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ ایسا نہ کرو، شوہر کی فرمانبرداری کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سناؤ کہ بھئی اللہ کے رسول نے عورت کو حکم دیا کہ وہ شوہر کی فرمانبرداری کرے۔ اگر اسے سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اچھی خواتین کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ نصیحت سے سمجھ آتی، اس کو آ جاتی ہے، اور اچھا انسان بھی وہی ہوتا ہے کہ جو نصیحت سے سمجھ جائے۔ اگر اس سے نہ سمجھ آئے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور یہ ہا جیم را لفظ ہجران اردو میں بھی، اور الگ کر دو، ہجران کا مطلب ہے الگ ہونا، ہن انہیں، فی المضاجع، یہ مضاجع یہ مضجع کی جمع ہے، اور مضجع کہتے ہیں پہلو کو، یہاں اس سے مراد خوابگاہ ہے، خوابگاہوں میں، یعنی اس کا بستر الگ کر دو۔ لیکن یہ بستر الگ کرنے کا حکم دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں خوابگاہ میں اس کو الگ کر دو، خوابگاہ سے باہر نہ نکالو، یعنی آپ کی جو میاں بیوی کی لڑائی ہے وہ بیڈ روم تک ہی محدود ہو، باہر نہ آئے وہ جھگڑا، کیونکہ اگر باہر آ گیا اور گھر کے اندر کے لوگوں کی بھی اگر اس میں انٹرفیرنس شروع ہو گئی تو سمجھ لو کہ لڑائی 2 کی بجائے 4 میں، 4 کی بجائے 8 میں، 8 کی بجائے 10 میں چلی گئی، اور اب اس کو سنبھالنا سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔
اس لیے یہ میاں بیوی کا جو یہ سمجھانا بھی ہے بیڈ روم میں، لوگوں کے سامنے نہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور پھر اگر آپ نے الگ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا بستر باہر پھینک دو، نہیں، بیڈ روم کے اندر ہی اس سے بستر اپنا الگ کر دو، اس کو الگ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس سے بھی نہ اس کو سمجھ آ جائے، اب دیکھو یہ مختلف خواتین وہ آج کل کہتے ہیں جی دیکھو نا مارنا، تو یہ دیکھو قرآن ایک چیز نہیں بتا رہا ہے، قرآن 3 چیزیں بتا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے ہر بندے کی فطرت اور نیچر الگ الگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ صرف ان کو اتنا کہہ دو یار یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر کبھی زندگی بھر اس کام کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں ہوا تو اگلا مرحلہ دیکھو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی بندہ یہی کرتا ہے، پہلے اس کو سمجھاتا ہے بیٹا ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اچھا اس پہ اس کو سمجھنا ہے تو پھر اگلا سٹیپ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کٹی کر لیتا ہے، بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی طرف دھیان رکھنا چھوڑ دیتا ہے، پھر بچہ اگر سمجھدار ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ نصیحت سے ان کو سمجھ آتی ہے اور نہ ان کو باپ کے بات نہ کرنے سے ان کو بات سمجھ آتی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ان کو کٹ لگانی پڑتی ہے، پھر کیا کرے بندہ، اس کے بعد تو ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ اور قرآن کسی ایک یا 2 یا 3 خواتین کے لیے نہیں ہے، نہ کسی ایک علاقے کے لیے ہے، نہ کسی ایک تمدن کے لیے ہے، نہ کسی ایک تہذیب کے لیے ہے، ہر تہذیب کے لیے قرآن ہے اور ہر جگہ۔ اور یہ جو جتنے بھی وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر یہ نہ کرے تو اس سے بھی نہ سمجھ آئے تو مارو انہیں۔ اب یہ جو مار ہے یہ تعزیرات میں سے ہے، تعزیر ہے، سزا ہے، اور سزا میں ظاہری بات ہے یہ ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں بندے کے، اور ہر بندہ جب کسی کو مارتا ہے نا تو اس کے پاس یہ مارنے والا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی کس بندے کو کس طریقے سے اس کو سمجھا دیا جائے تو اس کو سمجھ آ جائے۔ تو تیسرا کام ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ مارو اس کو، اگر اس سے بھی سمجھ آ جائے تو پھر بھی اگلا سٹیپ اٹھانا درست نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، پس اگر اطعنا وہ اطاعت کرے، کم تمہاری، فلا تبغوا، پس نہ تبغوا تم تلاش کرو، علیہن ان کے خلاف، سبیلاً کوئی اور راستہ، بس ٹھیک ہے مار کھائی ہے اس نے، سمجھ آ گئی ہے، کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ اچھا یہ جو مار ہے اس کے بارے میں کتنا مار ہے؟ حدیث میں ہے ضرباً غیر مبرح، ضرباً غیر مبرح، ایسی مار کی جس سے نشان نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہی بات ہے، بہت ساری احادیث ہے عورت کے مارنے نہ مارنے سے متعلق، اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات کے ہاں خواتین آئی ہے، انہوں نے شکایت کر دی ہے کہ بھئی مرد مارتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی آئندہ کوئی مرد کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ اب یہ والا جب حکم کیا، ظاہری بات ہے صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچاور کرنے والے لوگ تھے، جان نثار تھے آپ کے، انہوں نے بالکل ہی عورتوں کو چھوڑ دیا۔ خواتین کو بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ اب ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اس لیے انہوں نے اس کا غلط کہہ دے یا فائدہ اٹھایا، اور چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ زائرن النساء علی ازواجہن، کہ آپ نے مردوں کو منع کیا ہے مارنے سے، تو یہ عورتیں تو اپنے مردوں پر شیرنیاں ہو گئی ہے، اب وہ تو بات مانتی بھی نہیں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ مار نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھئی ایسی مار کہ جس سے نشان نہ پڑے اس کی اجازت ہے، لیکن آخری جملہ پھر فرمایا کہ اولئک لیس بخیارکم، کہ یہ جو مارنے والے لوگ ہیں نا یہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہے۔ گویا کہ مارنے کی اجازت بھی دے دی لیکن ساتھ میں بتا دیا کہ یہ مارنے والے لوگ اچھے نہیں ہے، گویا کہ مار بالکل آخری سٹیپ ہے کہ جس پر بندہ جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیاً بلند و بالا، برتر، کبیرہ
اور بڑا اللہ ہوتا ہے تو مرتے ہوئے اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ مجھ سے بھی کتنی غلطیاں ہوں گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مارنا شروع کر دے اور تو روز تو پھر تپڑوں کی برسات ہو جائے گی. اس لیے یہ بتانے کے لیے مرد کو پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عالی بھی ہے، کبیر بھی ہے، اور تمہاری جتنی عورت پر نگرانی ہے نا، اس سے بڑھ کر تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.